نیکی کا ایک دوسرا کام جو بہت شوق سے کیا جاتا ہے، اس میں کیا شک ہے کہ نماز کا دین میں بہت بڑا مقام ہے، عماد الدین ہے، دین کا ستون ہے نا، اور سب سے پہلے حساب کتاب بھی نماز کا ہوگا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نفلی نمازوں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرے بندے برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب تلاش کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے، اور ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا۔ تو نوافل کے دین میں بڑی اہمیت ہے، لیکن رجب کے کچھ نوافل خصوصی نمازیں ہیں اور رات کا قیام ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی سنت نہیں چھوڑی، یعنی ایسی سنت نہیں ملتی۔ تو رجب کے مہینے میں مختلف قسم کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی رجب کو ہزاری نماز، تو ہزاری نماز رسول اللہ نے نہیں ادا کی، اور پھر پہلی شب جمعہ کو صلاۃ الرغائب، تو یہ رسول اللہ کا اسوہ نہیں ہے۔ 12ویں نماز 15 رجب کو ام داؤد کی نماز، اور 27ویں رجب کو شب معراج کی نماز، اور 27ویں رجب کو پھر خصوصی طور پر رات بھر لوگ جاگتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں اور ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ معراج مکہ میں کروائی گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے پاورفل تھے، اسٹیٹ چلاتے تھے مدینہ کی ریاست، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی کام کو رواج دینا مشکل نہیں تھا۔ مجھے سوال کرنا ہے آپ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کیوں نہیں منائی اس انداز میں جیسے ہمارے یہاں منائی جاتی ہے؟ تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں جانا، پیچھے چلنا، جو آپ نے کیا وہ ضرور کرنا، جو آپ نے نہیں کیا اس کا بوجھ نہیں لادنا، کیونکہ وہ نیکی برباد گناہ لازم والا معاملہ ہے۔ رجب کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی نوعیت کی نماز پڑھنا اور رات کا قیام ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے روٹین میں تہجد ادا کرتے تھے وہ سارا سال ادا کرتے تھے، رجب میں بھی اور غیر رجب میں بھی۔ تو جس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ کسی وقت کے لیے خاص نہیں کیا، اس عبادت کو کسی مقام یا وقت کے ساتھ مختص کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، نہ مجھے نہ کسی اور کو۔ جو اللہ کے رسول ہیں ان کا مقام بلند ہے، تو رسول کے مقام کو متاثر کرنے کی کوشش ہے۔ اگر رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر اپنا طریقہ کوئی اختیار کرے کہ ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں، بھائی آپ وہ نماز کیوں پڑھنا چاہتے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں پڑھی؟ ویسے آپ نمازیں پڑھیں، آپ کو نماز سے کوئی نہیں روکتا، چاہے دن میں پڑھیں رات میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے سبھی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی شریعت کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اپنی مرضی اور اپنے جذبات اور اپنے دل اور دماغ کے فیصلے کے مطابق عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں۔ الہی ہم سب کو توفیق عطا فرمانا۔